عزیز طلبہ السلام علیکم. لیکچر نمبر 34 لے کر ڈاکٹر محمد تجمل چغتائی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. جیسا کہ پچھلے لیکچر میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ڈائنامک ریزسٹنس سے متعلق کچھ ایگزامپل کو سالو کیا جائے گا. اس کے بعد ہم اسمال سگنل ماڈل سے متعلق جو کہ ڈائیوڈ کا ہوگا بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسمال سگنل جب کسی ڈائیوڈ کے اکراس اپلائی کیا جاتا ہے تو ایسے سرکٹ کو ڈی سی کی موجودگی میں کس طرح سے حل کیا جائے گا. اس کی تفصیل بعد میں کریں گے، لیکن پہلے ہم ایک ڈائنامک ریزسٹنس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے مثال دیکھتے ہیں. آئیے اس مثال کو دیکھنے کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں. We want to find the AC resistance for the curve shown at number 1, ID is equal to 2 milliamperes. Number 2, for ID is equal to 25 milliamperes. اب جبکہ کوشچن میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ایک پرٹیکولر ڈائیوڈ کی جس کا کریکٹرسٹک کرو ہمیں دیا گیا ہے اس کی ڈائنامک ریزسٹنس کو یا اے سی ریزسٹنس کو کیلکولیٹ کیا جائے. آئی ڈی کی ویلیو ہمیں دی گئی ہیں جو کہ فکس ہیں. اب جب کوشچن میں اے سی ریزسٹنس سے متعلق سوال کیا گیا ہے تو لامحالہ طور پر جو ویلیوز ہمیں دی گئی ہیں وہ بھی اے سی میں ہی ہوں گی، یعنی کہ ہم ان کو ایز سائنوسائڈ یا پھر ان کی دو پیک ویلیوز کو کنسیڈر کرنا ہوگا، اور ان ویلیوز کو کنسیڈر کیے بغیر ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. مثال کے طور پر ہمیں نمبر 1 کے طور پر جو آئی ڈی کی ویلیو دی گئی ہے وہ 2 ملی ایمپیئرس ہے. اب 2 ملی ایمپیئر اگر تو معاملہ ڈی سی ریزسٹنس کا ہوتا تو ہمارے لیے کوئی زیادہ مشکل کام نہ تھا. ہم سادہ طریقے سے 2 ملی ایمپیئر کو فارمولا میں پٹ اپ کرتے، یعنی کہ پہلے گراف سے اکارڈنگلی وی ڈی کی ویلیو کو دیکھ لیتے اور فارمولا میں پٹ کرتے ہوئے ریزسٹنس کی ویلیو کو کیلکولیٹ کر سکتے تھے. اب جبکہ ہمیں اے سی ریزسٹنس کی ویلیو کو کیلکولیٹ کرنا ہے تو لہذا ہمیں اس کا سوئنگ کنسیڈر کرنا ہوگا، یعنی کہ ہمیں یہ کنسیڈر کرنا ہوگا کہ یہ 2 ملی ایمپیئر جو ان کیس آف پارٹ 1 بتایا گیا ہے وہ کچھ ویلیوز کے درمیان سوئنگ کر رہی ہے. لہذا ہم اس طرح سے کنسیڈر کرتے ہیں. کچھ مثالوں میں تو اس سوئنگ کی ویلیو بھی دے دی گئی ہوتی ہے، اگر نہ دی گئی ہو تو آپ اپنے سے کچھ نہ کچھ ویلیو کنسیڈر کر سکتے ہیں. اب اس کوشچن میں کیونکہ یہ ویلیو نہیں دی گئی تھی لہذا ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ سوئنگ پلس مائنس 2 ملی ایمپیئرز کی ہے، یعنی کہ اگر ہم 2 ملی ایمپیئر کو اپنا ریفرنس پوائنٹ کنسیڈر کریں تو پازیٹیو سائیکل کے درمیان اگر ہماری اپلائیڈ وولٹیج یا سگنل سائنوسائڈل کے طور پر کنسیڈر کریں تو پازیٹیو میں اس کی پیک 4 ملی ایمپیئر تک جائے گی، اور اسی طریقے سے 2 مائنس 2 نیگیٹو سائیکل میں ہماری پیک 0 کو ٹچ کرے گی. لہذا اس سوئنگ کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم آئی ڈی کی ویلیو کو وائی ایکسس کے along مارک کریں گے، یعنی کہ یہ ویلیوز ہمارے پاس وائی انٹرسپٹ کے طور پر آ جائیں گی. پھر ان 3 ویلیوز یعنی کہ 0، 2 ملی ایمپیئر اور 4 ملی ایمپیئر سے ہم ہارزونٹل لائنز یا پھر ڈراپس کریکٹرسٹک کرو جو کہ ہمیں گراف میں دیا گیا ہے اس پر گرائیں گے، اور جس پوائنٹ پر یہ گراف کو یا کریکٹرسٹک کو کراس کریں گے وہاں سے ہم عمودی لائنیں یا پھر عمود ایکس ایکسس کے اوپر گرائیں گے، اور یہ عمود جہاں پر بھی ایکس ایکسس کو ٹچ کریں گے وہ پوائنٹ ہمیں ایکس انٹرسپٹس کی ویلیو مہیا کرے گا. اور پھر ہم ایوریج ویلیوز کو یعنی ڈیلٹا کو لیتے ہوئے
AC रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे। आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते हैं। नाउ चूजिंग अ स्विंग ऑफ प्लस माइनस 2 milliampere for ID is equal to 4 milliampere. When we drop the perpendicular onto the x-axis, the 4 milliampere line gives us the x-intercept in the form of VD as 0.76 volts. Also, if we consider ID is equal to 0 milliampere, because we are taking the swing as plus minus 2 milliamperes, therefore from the reference point, which is 2 milliampere, the negative half will be at 0 milliampere. So if we drop a line from the 0 milliampere, then we can end up with VD value of 0.65 volts. Now, we want to calculate delta ID, or the difference between the two ID values. Therefore, we can write delta ID is equal to 4 minus 0, that will be equal to 4 milliamperes. Similarly, we can calculate delta VD, that is, it will be the value which will be the difference between the two VD values. Therefore, we can write 0.76 minus 0.65. Hence, we can write delta VD is equal to 0.11 volt. Now, we can use these delta values to find out the AC resistance for this particular diode. Hence, we can write RD is equal to 0.11 divided by 4 milli. That will be equal to 27.5 ohms. यानी कि हमारे पास जो इनपुट स्विंग जो हमने 2 प्लस माइनस 2 मिली एम्पेयर कंसिडर की थी, उसके नतीजे में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हासिल होती है दैट इज इक्वल टू 27.5 ओम्स। अगर ये स्विंग चेंज कर दें तो हो सकता है कि इसकी रेजिस्टिव वैल्यू जो कि डायनामिक रेजिस्टेंस की है वो भी चेंज हो जाए। इसे अगले हिस्से के तौर पर हम प्लस माइनस 5 मिली एम्पेयर की स्विंग को कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम डेल्टा वीडी को हासिल करते हुए एसी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते हैं। चूजिंग अ स्विंग ऑफ प्लस माइनस 5 मिली एम्पेयर्स, we can write delta I is equal to 30 minus 20, because our reference value for this particular case was at 25 milliamperes. Hence, choosing the swing of plus minus 5 milliamperes will make the positive half cycle of the signal at 30 milliamperes and the negative half cycle at 20 milliamperes. Therefore, taking out the distance of these two values, we can write delta I is equal to 30 minus 20 is equal to 10 milliamperes. Now, if we project these points from the y-axis onto the characteristic curve of the diode, then the points where these lines intercept the characteristic curve, we drop 3 perpendiculars onto the x-axis or the diode voltage axis. And we can see that these perpendiculars are crossing the x-axis at a value of 0.8 and 0.78 volts. Therefore, considering these extreme values of the diode voltage, we can work out the delta VD value. Hence, we can write delta VD is equal to 0.8 minus 0.78. That will be equal to 0.02 volts. After calculating this, we can easily calculate the value of the AC resistance for this particular diode case.
Therefore, we can write RD is equal to 0.02 divided by 10. That will be equal to 10 ohms. اگلا ٹاپک جو ہم کنسیڈر کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم اسمال سگنل ماڈل کے نام سے جانتے ہیں. اسمال سگنل ماڈل سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ڈائیوڈ سرکٹ ہمارے پاس موجود ہو تو اس ڈائیوڈ کی بائسنگ کے لیے ایک تو ہم ڈی سی سورس یا پھر وولٹیج کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ اے سی سگنل بھی اس پر رائڈ آن کر رہا ہو یا پھر سرکٹ کو کسی اے سی سورس کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا گیا ہو. ایسی صورت میں ہمیں دونوں انداز سے سرکٹ کو اینالائز کرنا ہوتا ہے. اب چونکہ ہم نے اسٹیٹک ریزسٹنس اور ڈائنامک ریزسٹنس دونوں کو پڑھ لیا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کی ویلیوز کو کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے تو ہمارے لیے اسمال سگنل سرکٹ کا انالیسس نہایت آسان ہو جاتا ہے. اس میں سب سے آسان طریقہ جو اسمال سگنل انالیسس میں اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے وہ یوں ہے کہ پہلے آپ کسی بھی سرکٹ کو جس کا آپ نے انالیسس کرنا ہو لے کر اس کو فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا ڈی سی انالیسس اس کا انالیسس کر لیجئے. یعنی کہ ایسا کنسیڈر کیجئے کہ اے سی سگنل اس میں کنیکٹڈ ہی نہیں ہے اور جو بھی متعلقہ ویلیوز ہوں ان کو آپ کیلکولیٹ کر لیں. اس کے بعد کنسیڈر کریں کہ ڈی سی ویلیوز کوئی بھی اس سرکٹ میں ایگزسٹ نہیں کر رہی ہیں جبکہ اے سی سورس اس سے کنیکٹڈ ہے اور پھر سرکٹ کو فرام دا پوائنٹ آف ویو آف اے سی کیلکولیٹ کر لیں. اور اب چونکہ ہمیں کمبائنڈ افیکٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے لہذا ان دونوں ویلیوز کو ایڈ اپ کرتے ہوئے ہم کمبائنڈ افیکٹ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ایک تھوڑی سی کنونشن کی بات بھی یہاں بتاتے چلیں کہ جب ہم کوئی سرکٹ ڈی سی انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے حل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تمام جو بھی ان نون ویریبلس یا جو بھی کوانٹیٹیز ہوتی ہیں ان کو کیپیٹل لیٹر سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کسی بھی سرکٹ کا اے سی انالیسس کر رہے ہوں تو تمام کوانٹیٹیز جو بھی اس سرکٹ میں انوالوڈ ہوتی ہیں ان کو ہم اسمال لیٹرز یا لوور کیس لیٹر سے ڈیزگنیٹ یا پریزنٹ کرتے ہیں. اور جب ہمیں سبسکرپٹ لکھنا ہوگا تو ڈی سی ویلیو میں ہم کیپیٹل سبسکرپٹ اور اے سی ویلیوز میں ہم اسمال یا لوور کیس سبسکرپٹ ہی استعمال کریں گے. اور فائنلی جب ہمیں کمبائنڈ افیکٹ کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا تو ان دونوں کو ایڈ اپ کریں گے جبکہ ریزلٹنٹ کو ہم مین جو پارٹ ہوگا اس کو اسمال لیٹر سے اور جو اس کا سبسکرپٹ ہوگا اس کو ہم کیپیٹل لیٹر سے ڈینوٹ کرتے ہیں. اور اس طریقے سے ہمیں ایکویشن کو دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو فائنل ایکویشن کا ریزلٹنٹ ہے وہ کس طرح کے انالیسس کے طور پر آیا ہے. آئیے اسمال سگنل انالیسس کو تھوڑا سا فارملی دیکھنے کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں. اسمال سگنل ماڈل. ان سم ایپلیکیشنز circuit is supplied to a bias to operate in the forward region and also a small AC signal is superimposed on DC quantity. Consider the circuit shown. This circuit shows a diode which is biased in forward conditions due to the effect of the DC voltage source having a value of VD. Also, the same diode has been supplied by an AC signal having a value small v subscript small d as a function of time, because our alternating signal, whatever
that is dependent upon the time, that is its value keep changing as the time changes along the x-axis. Now, we have to find the current small I capital D. So when we have to find this current, we know that this is the combined effect of both the currents which will be flowing through this circuit due to the two sources, that is a DC source and the AC source. When we consider there is no AC, diode voltage can be calculated by using the formula ID is equal to IS e raised to the power VD divided by NVT. जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऐसे सर्किट्स जिनमें AC और DC सोर्सेज दोनों का इस्तेमाल हुआ हो, उनको हम अलग अलग से एनालाइज करते हैं. तो यही मसला हम यहाँ पे हल कर रहे हैं कि पहले हमने कंसिडर किया है कि किस तरीके से ID की वैल्यू या फिर VD की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा, और उसके लिए हमने कंसिडर किया कि AC सिग्नल सोर्स जैसे सर्किट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और हमने उसका फार्मूला जो कि एक्सपोनेंशियल फार्मूला है उसको लिख लिया है. अब जबकि हमने DC वोल्टेज की एप्लीकेशन के तौर पर एक्सपोनेंशियल फार्मूला को कंसिडर कर लिया है, तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि AC के इफेक्ट को मद्देनजर रखते हुए इस सर्किट की इक्वेशन लिखें. जब हम AC के इफेक्ट को लिखते हैं तो इसमें AC जैसा कि शुरू स्लाइड में बताया गया है कि सुपर इम्पोज हो जाती है DC वोल्टेज के ऊपर. लिहाजा हम जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC लिखने जाएंगे तो इसमें DC वैल्यू को भी कंसिडर रखा जाएगा. आइए इसकी इक्वेशन को स्लाइड पर देखते हैं. And when signal VDT is applied, then instantaneous voltage VD as a function of t is VDT is equal to capital V capital D plus VDT, so that the instantaneous diode current will be IDT is equal to IS e raised to the power VD divided by NVT. Now, you can see that we have replaced IDT with small I and capital D as a function of time. Therefore, substituting the value for VD in this equation, we can have the combined effect as lowercase I subscript capital D as a function of time is equal to IS e raised to the power V subscript capital D plus V subscript small d divided by NVT. Or we can rearrange the same equation as IDT is equal to IS e raised to the power VD divided by NVT into e raised to the power VD divided by NVT. That is, we have separated the both values, that is the DC and the AC values, and written in the split form. Therefore, we can write instead of IS e raised to the power VD divided by NVT, that is the first term in this equation, we know that this is equal to ID, that is capital I capital D. Therefore, we can write small I subscript capital D as a function of time is equal to capital I capital D into the remaining portion of the above equation as e raised to the power VD divided by NVT. Now,
if the amplitude of the signal is sufficiently smaller than 1 so that Vd over nVt is very much less than 1, then expanding the previous equation in the form of a Taylor series, we can write IDT is equal to ID into 1 plus Vd over nVt. This is the final result of the expansion of the Taylor series. Therefore, we can further simplify this expression as IDT is equal to ID plus ID divided by nVt into Vd, or we may well write as ID divided by nVt into Vd is equal to small I small d. Therefore, we can write ID is equal to ID plus ID. اس ایکسپریشن سے آپ نے دیکھا کہ جب ہمیں کمبائنڈ ایفیکٹ کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم اے سی اور ڈی سی دونوں ایفیکٹس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد دونوں کو ایڈ اپ کر دیں گے. یعنی کہ اسمال آئی کیپٹل ڈی کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں اسمال آئی اسمال ڈی اور کیپٹل آئی کیپٹل ڈی دونوں کو ایڈ اپ کرنا پڑتا ہے. آئیے اس کو فردر سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. From previous equation, we may see that the quantity ID over nVt has the dimensions of conductance given in mhos and is called diode small signal conductance. The inverse of it is called small signal resistance or incremental resistance, given by RD is equal to nVt over ID, or we can write RD is proportional to 1 divided by ID. اس ایکسپریشن سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ nVt کو ہم نے کانسٹنٹ لیا ہے کیونکہ یہ ویلیوز مینوفیکچرر سے سپلائڈ ہوتی ہیں اور نارملی فار اے پرٹیکولر ڈائیوڈ ان کی ویلیو ہمیشہ کانسٹنٹ رہتی ہے. لہذا جو بھی انکریمنٹل ریزسٹنس ہم کیلکولیٹ کریں گے دیٹ از نارملی پروپورشنل ٹو دا ڈی سی ویلیو آف دا کرنٹ پاسنگ تھرو دا ڈائیوڈ. اب جبکہ ہم نے اسمال سگنل انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے مختلف آربیٹریری ویلیوز کو کنسیڈر کرتے ہوئے ایک سادہ سے سرکٹ سے متعلق مختلف ایکویشنز کو ڈرائیو کر لیا ہے اور اس بات کو بھی سمجھ لیا ہے کہ کس طریقے سے ایک سرکٹ کو جس میں ڈی سی اور اے سی دونوں ٹائپ کے سورسز انوالو ہوں اس کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کی اپلیکیشن یا پھر ایک اسپیسیفک ویلیوز کے ساتھ سرکٹ کو دیکھیں گے اور اس کا انالیسس کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اے سی پوائنٹ آف ویو اور ڈی سی پوائنٹ آف ویو سے الگ الگ انالیسس کرتے ہوئے ان دونوں کے کمبائنڈ افیکٹ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. آئیے اگلی مثال دیکھنے کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں. کنسیڈر دا سرکٹ ایز شون فار انالیسس پرپزز. وی کین split the circuit into two parts, that is AC and DC. Now, this circuit is a very simple diode circuit, and as shown, there are two sources which are involved into this network. There is one DC source having the value of VDD, an AC source which is connected into this circuit and is having the value of Vs. Now, for DC analysis, if we want to carry out the DC analysis first, we replace the AC and redraw the effective circuit. As we redraw the effective circuit, we can see that the AC source is missing and also
the diode has been replaced by a fixed drop model or constant drop model of the diode. That is, the diode itself will be considered as an ideal diode, and in series to that, a DC voltage source, which is actually the drop across this diode when it was a practical diode, has been attached, and the value for this DC voltage source is VDO, or diode voltage output. In series to that, we have also introduced a resistance which is marked as RD, that is small r small d. Now, easily we can apply the KVL across the loop of the circuit. Therefore, from KVL we can write VDD minus IDR, because in case of DC we consider that only DC current is flowing, hence we have written capital I capital D into R minus VDO, that is the voltage drop which will be existing across the practical diode, and no effect of the diode will be included itself because we are considering the ideal diode, and in this case the ideal diode, as we can inspect from the circuit, has been forward biased, and forward biasing an ideal diode will result in a short circuit. Therefore, we don't include any effect of this diode. After writing minus VD naught, we reach at the resistance of the diode. Hence, we can write minus ID RD and equate all this to 0. Now, for AC analysis, we have removed the DC sources, that is, we have removed the original DC source which was the part of the original circuit, plus we also have removed the DC source which appeared in the previous effective circuit as a result of the DC voltage drop across the diode. And also, because we are considering that diode is an ideal diode, therefore we have not drawn the diode as well. The only thing which we have kept into this circuit is the resistance of the diode, or the dynamic resistance. Therefore, for AC analysis, applying KVL to this loop, we can write Vs is equal to ID into R plus RD. Hence, we can carry out the overall analysis by combining the two effects. Therefore, we can write VDD plus Vs is equal to IDR plus VD naught plus IDRD plus ID into R plus RD. Or simplifying this equation, we can write VDD plus Vs is equal to ID into R plus RD plus ID into R plus RD plus VD naught. Further simplifying it or factorizing this equation, we can write VDD plus Vs is equal to R plus RD into ID plus ID plus VD naught. But from our previous knowledge, we know that ID plus ID is equal to small I capital D. Therefore, putting on the value of ID plus ID into this equation, we can write VDD plus Vs is equal to small I capital D into R plus RD plus VD naught.
However, if we carefully see the AC equation circuit, it is nothing more than a voltage divider. Therefore, we can calculate the voltage across the diode using the voltage divider formula. Hence, the diode signal voltage will be Vd is equal to Vs Rd over Rd plus R. اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کسی بھی سرکٹ کو لے کر اس کی جنرک ویلیوز کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے مختلف پیرامیٹرز کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس میں جو بھی ایکویشنز فائنلی ہم نے کیلکولیٹ کی ہیں انہی کو عام طور پر ری ارینج کیا جانا ہوتا ہے اور ان کی مدد سے ہم مختلف ویلیوز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. تھوڑی سی مینیپولیشن انوالوڈ ہوتی ہے, اس میں گھبرانے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب آپ تھوڑی سی پریکٹس مختلف کتابوں سے یا پھر ٹیکسٹ بک سے ہی کچھ مختلف قسم کی پرابلمز اور ایکسرسائزز کو اٹھا کر کریں گے تو آپ کو اس پر اچھے طریقے سے کمانڈ حاصل ہو جائے گی. اس کے بعد ہم کچھ ایگزامپلز لیتے ہیں جن میں مختلف پیرامیٹرز کی کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹو ویلیوز دی گئی ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم دوسرے جو بھی ریکوائرڈ پیرامیٹرز کسی کویسچنز میں پوچھے گئے ہیں ان کو کیلکولیٹ کریں گے. آئیے سب سے پہلی مثال جو کہ نہایت سادہ ہے اور اس میں ہمیں ایک ریزسٹنس کو کیلکولیٹ کرنا ہے, سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. فائنڈ دا ویلو آف دا ڈائیوڈ اسمال سگنل ریزسٹنس اسمال اور small d at bias current of 0.1, 1 and 10 milliamperes. Assume n is equal to 1. اس مثال میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ اسمال سگنل کی جو بھی ریزسٹنس ایک ڈائیوڈ کی بنے گی اس کی ویلیو کو مختلف ویلیوز جو کہ ڈائیوڈ کرنٹ سے متعلق ہمیں مہیا کی گئی ہیں اس کے ریسپیکٹو کیلکولیٹ کیا جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں n is equal to 1 بھی بتا دیا گیا ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کوئی ایسا فارمولا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جس میں n جو کہ ایک انٹیگرل کانسٹنٹ ہے اس کی انوالومنٹ ہو. تو آئیے ایسا فارمولا دیکھتے ہیں کہ سلائیڈ پر کون سا چوز کیا گیا ہے. وی کین رائٹ Rd is equal to NVT divided by I. Now, we have been provided the value of n as unity, therefore we write 1. And also, from our previous knowledge, we know that the value of Vt is 25 millivolts. Therefore, we have included 25 milli. Divided by I, we have kept this I as such because we will be using the same formula to calculate the resistance for varied values of I. Therefore, for I is equal to 0.1 milliampere, we can calculate Rd, which will be equal to 250 ohms. Similarly, we consider the same formula for I value of 1 milliamperes. Hence, putting up 1 milliamperes, we can calculate Rd as 25 ohms. And finally, for I value of 10 milliamperes, we can calculate the dynamic resistance of the diode as Rd is equal to 2.5 ohms. اگلی مثال جو ہم لینے جا رہے ہیں اس میں ایک ڈائیوڈ سرکٹ ہے جس کے مختلف پیرامیٹرز ہمیں دیے گئے ہیں اور اس پہ ہمیں ایکویشن آف دا اسٹریٹ لائن یعنی کہ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں کنسیڈر یا ڈسکس کیا تھا لوڈ لائن کی ایکویشن کو نکالنا ہے. جب ہم لوڈ لائن یا پھر ایکویشن آف دا اسٹریٹ لائن کنسیڈر کرتے ہیں تو لازمی طور پر ہمیں اس کی سلوپ کے بارے میں متفکر ہونا پڑتا ہے, یعنی کہ ہمیں اس کی سلوپ کو نکالنا پڑے گا.
اور سلوپ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی اسٹریٹ لائن کی سلوپ جب ہم کسی الیکٹرانک سرکٹ میں کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ریسیپروکل آف دا ریزسٹنس ہوتی ہے. اب چونکہ یہ سرکٹ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ اے سی سرکٹ ہے تو اس میں ڈائنامک ریزسٹنس کا ریسیپروکل کنسیڈر کرتے ہوئے ہم اس لائن کی سلوپ نکالیں گے اور اس کے بعد اس کی کے وی ایل ایکویشن لکھتے ہوئے ہم اسٹریٹ لائن تک پہنچ پائیں گے. آئیے اس ایگزامپل کی اسٹیٹمنٹ کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں اور پھر اس کی فردر ٹریٹمنٹ بھی سلائیڈ پر ہی دیکھیں گے. فار دا ڈائیوڈ دیٹ کنڈکٹس 1 ملی ایمپیئر at a forward voltage drop of 0.7 volts and whose n is equal to 1. Find the equation of the straight line tangent at ID is equal to 1 milliampere. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں equation of the straight line جو کہ tangent ہو characteristic curve of the diode سے اس کی ایکویشن کو نکالنا ہے اور یہ 1 ملی ایمپیئر کے پوائنٹ پر کریکٹرسٹک کرو کو ٹینجنٹ کر رہی ہوگی. آئیے اس کی ٹریٹمنٹ کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. ناؤ وی نو دیٹ سلوپ آف اے اسٹریٹ لائن از اکول ٹو 1 over RD and this expression can be written as slope is equal to I over NVT. Therefore, putting the value of I, N and Vt, we can find out the slope of the equation. Hence, because we have been given the value of I as 1 milliampere, therefore we put up 1 milliampere divided by the value of N, which is 1 once again in this case, into the value of Vt, which is a standard 25 millivolts. Therefore, slope will be equal to 1 divided by 25 ohms. Now, on VD axis, it will be equal to 0.7 minus 1 milli into 25, or that will be equal to 0.675 volts. That will mean that the tangent line will touch the VD axis at a point where it will have the value of 0.675 volts. Therefore, we can write VD minus 0.675 minus ID into 25 equals to 0, and this is the required equation for the straight line. اگلی مثال جو ہم لینے جا رہے ہیں وہ بھی ڈائیوڈ سے متعلق ہے اور اس میں مختلف کیسز کنسیڈر کیے گئے ہیں. اس میں مختلف کیسز کنسیڈر کرنے کے بعد یہ ہنٹ دیا گیا ہے کہ اس پرابلم کو ہم ایکسپونینشیل اور دوسرے ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے حل کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ویلیوز کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. تاہم جو سب پارٹس اس ایگزامپل کے دیے گئے ہیں وہ اے سے لے کر ایف یعنی کہ 6 پارٹس ہیں، لیکن ہم ان میں سے صرف 3 کا سولوشن کیلکولیٹ کریں گے اور 3 کا سولوشن آپ کے لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ وہ تقریباً آئیڈینٹیکل سولوشن ہوگا اور یہ اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ آپ کی کچھ پریکٹس ہو جائے. آئیے اگلی مثال کی اسٹیٹمنٹ سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. کنسیڈر اے ڈائیوڈ ود N is equal to 2 biased at 1 milliampere. Find the change in current as a result of change in the voltage by A minus 20 millivolts, B minus 10 millivolts, C minus 5 millivolts, D plus 5 millivolts, E plus 10 millivolts, F plus 20 millivolts. In each case, carry out the calculations using small signal model and
using the exponential model. For small signal model, we already know that delta V is equal to RD into delta I. Or rearranging this equation, we can write delta I is equal to delta V over RD. However, we also know that RD is equal to NVT divided by I. Hence, putting the value of NVT and I, we can write RD is equal to 2 into 25 milli divided by 1 milli. That will be equal to 50 ohms. Now, we can use this value of RD for the first equation. Therefore, we can write delta I is equal to delta V divided by 50. Now, we also know the equation from exponential model. Therefore, we can write I is equal to Is e raised to the power V divided by NVT. Also, we know that ID plus delta I is equal to ID e raised to the power delta V divided by NVT. Or we can write delta I is equal to ID into e raised to the power delta V divided by NVT minus 1. Now, if we put ID is equal to 1 milliampere, therefore, we can write delta I is equal to e raised to the power delta V divided by NVT minus 1. Now, considering the case A, we can put up the value of I is equal to minus 20 milliampere into the equation which we have made ready. Therefore, we can write delta I is equal to minus 20 divided by 50. That will give us delta I is equal to minus 0.4 milliamperes. Also, using the exponential model of the diode, we can write delta I is equal to e raised to the power 20 milli divided by 50 milli minus 1. That will be equal to 0.33 milliamperes. Now, for the case D, we know that delta V is equal to 5 milliamperes. Therefore, using small signal model, we can write delta I is equal to 5 divided by 50. That will be equal to 0.10 milliamperes. And using the exponential model of the diode, we can write delta I is equal to e raised to the power 5 divided by 50 minus 1. That will be equal to 0.11 milliamperes. Now, for the case F, we know that delta V is equal to 20 milliamperes. Therefore, delta I is equal to 20 milli divided by 50. That will be equal to 0.4 milliamperes. And using the exponential model of the diode, we can write delta I is equal to e raised to the power 20 divided by 50 minus 1. That will be equal to 0.49 milliamperes. अजीज तलबा, जैसा कि मैंने इस एग्जाम्पल के शुरू में आपको बताया कि क्वेश्चन में 6 केसेस दिए गए हैं जिनको हमने स्मॉल सिग्नल मॉडल और एक्सपोनेंशियल मॉडल को इस्तेमाल करते हुए हल करना है। इन केसेस को लेने से पहले हमने दोनों मॉडल्स की इक्वेशंस को इस तरह से रीअरेंज किया कि वो हमारा जो रिक्वायर्ड मतलब है उसको सॉल्व कर सकें। 3 एग्जांपल्स या 3 केसेस हमने सॉल्व कर दिए हैं और 3 केसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं। इनको हल कीजिए और देखिए।
دونوں کیسز سے سالو کرتے ہوئے سلائٹ ڈفرنس ان دا ویلیو کس طرح سے آبزرو کیا جاتا ہے. اس ڈفرنس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایکسپونینشیل ماڈل کو لیتے ہیں تو اس میں کیونکہ مینوفیکچرنگ پیرامیٹرز انوالو ہوتے ہیں، لہذا جو بھی ویلیو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ مور پریسائز ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا اسمال سگنل ماڈل. اسی لیے یہ تھوڑا سا فرق جو ہے وہ ہمیں جوابات میں ملتا ہے. اگلی مثال جو ہم لینے جا رہے ہیں یہ ڈیزائن ایگزامپل کہلاتی ہے، یعنی اس میں سرکٹ دیا گیا ہے جبکہ مختلف پیرامیٹرز جو کہ چینج ہو رہے ہیں وہ بھی مینشن کیے گئے ہیں. ہمیں اس سرکٹ کو اس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے کہ ریکوائرڈ ٹرمینلز پر ہماری ریکوائرڈ ویلیو حاصل ہو جائے، یعنی کہ اس میں ریزسٹنس کی ویلیو کو اس طرح سے کیلکولیشن کے ذریعے سے ایڈجسٹ کیا جائے گا کہ وی ناٹ جو ہم سے پوچھی گئی ہے وہی جواب آئیں. آئیے پہلے اس ایگزامپل کی اسٹیٹمنٹ کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں. ڈیزائن دا سرکٹ ان دا فگر سو دیٹ وی ناٹ از اکول ٹو 3 volts when IL is equal to 0. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمیں دیے گئے سرکٹ کے آؤٹ پٹ پر 3 وولٹ درکار ہیں جبکہ IL یعنی کہ لوڈ کرنٹ 0 ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب لوڈ کرنٹ یا کوئی بھی کرنٹ ہم 0 ڈکلیئر کرتے ہیں تو دیٹ ول مین کہ نو ریزسٹینس یا پھر اوپن سرکٹ ہوگا. لہذا اس کیس میں ہم یہ کنسیڈر کریں گے کہ جب ہم وی ناٹ از اکول ٹو 3 وولٹ کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور سرکٹ کی کیلکولیشن بنائیں گے اس میں نو لوڈ ریزسٹینس ول بی کنیکٹڈ ایٹ دا آؤٹ پٹ. فردر کچھ اور کنڈیشنز اس سرکٹ سے متعلق دی گئی ہیں، آئیے ان کو بھی سلائڈ پر پڑھ لیتے ہیں. اینڈ وی ناٹ چینجز بائی 40 ملی وولٹس پر 1 ملی ایمپیئر آف لوڈ کرنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آؤٹ پٹ وولٹیج 40 ملی وولٹ چینج ہوگی اگر ہم لوڈ کرنٹ کو 1 ملی ایمپیئر چینج کریں، یعنی کہ لوڈ ریزسٹنس کی کوئی ایسی ویلیو لگائیں جس میں سے 1 ملی ایمپیئر کا کرنٹ فلو کر رہا ہو تو ہمارے جو وی آؤٹ یا وی ناٹ ہوگی اس کی ویلیو 40 ملی وولٹ چینج ہو جائے گی. آئیے اس کو فردر سلائڈ پر پڑھ لیں. فائنڈ دا ویلیو آف آر. اسیوم 4 diodes are identical. It has been given that all these diodes, they are perfectly identical relative to a diode with 0.7 volt drop at 1 milliampere current. That is, if a current of 1 milliampere is flowing through the diode, then the drop across each diode will be 0.7 volts. Also, assume n is equal to 1. Now, V naught is equal to 3 volts when IL is equal to 0. Therefore, each diode should exhibit a drop of 0.75 volts. اب جبکہ ہم نے V naught کو 0.75 وولٹ لکھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیکاز وی ناٹ ہمارے پاس جو ڈیزائن ہے اس کی ویلیو 3 وولٹس ہے اور وی ناٹ ٹرمینل اور نیوٹرل پوائنٹ کے درمیان 4 ڈائیوڈز کو کنیکٹ ان سیریز کیا گیا ہے اور ایچ ڈائیوڈ کے اکراس 0.7 وولٹ کا ڈراپ ہے. تو اس کا حال تقریباً ایک وولٹیج ڈیوائڈر جیسا ہی ہوا. لہذا ہم 3 وولٹ کو 4 پر ڈیوائڈ کریں تو 0.75 وولٹ حاصل ہوگا. آئیے فردر ٹریٹمنٹ کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں. If IL is equal to 1 milliampere, then V naught changes by 40 millivolts. This was also given in the statement of the question, and a change due to each diode is 10 millivolts.
Hence, we can write RD is equal to 10 millivolt divided by 1 milliampere. Therefore, RD will be equal to 10 ohms. However, RD can also be written as RD is equal to NVT divided by ID. Putting up the value of RD, which is 10 ohms, we can rearrange this equation to find the value of ID. Hence, we write 10 is equal to 1 into 25 milli divided by ID. Or we can write ID is equal to 2.5 milliamps. Hence, we can write 15 minus 3 minus IDR is equal to 0. Or rearranging this equation, we can write R is equal to 15 minus 3 divided by ID. Putting up the value of ID, which is 2.5 milliamperes, we have calculated in above, we can write R is equal to 15 minus 3 divided by 2.5 milli. That will be equal to R is equal to 4.8 किलो ohms. अजीज तलबा, आज के लेक्चर में हमने स्मॉल सिग्नल एनालिसिस से मुतल्लिक मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को देखा. हस्बे वादा मैं इस लेक्चर में ट्रांसफार्मर को टच नहीं कर सका, एंड दैट वाज ड्यू टू पॉसिटी ऑफ द टाइम. अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ट्रांसफार्मर से ही स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शंस किस तरह से होती हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि डायोड और ट्रांसफार्मर को किसी पावर सप्लाई में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और उसका ऑपरेशन किस तरह से होता है. आज के लेक्चर का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है. अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.